السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاه الى یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ۔ اس پروگرام میں موجود ہمارے تمام بھائیوں، بہنوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی اس دینی مجلس میں حاضری قبول فرما لے، اور اس کے بدولت اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سعادت مندی سے مالا مال فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا عنوان ہے نفلی صدقات و خیرات۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا خیر و برکت کا مہینہ خصوصیت کے ساتھ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، کیونکہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیاضی اور سخاوت، دریا دلی رمضان مبارک کے اندر رحمت بھری ہوا سے بھی کہیں زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی راہ میں اللہ کے ضرورت مند بندوں پر ہمیشہ خرچ کرتے تھے، صدقہ فرماتے تھے، اور اپنی امت کو خرچ کرنے اور صدقہ کرنے پر ابھارا بھی ہے، اور اس پر بہت بڑے اجر و ثواب کی پیشین گوئی اور خوشخبری بھی سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ عبادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر فرض اور واجب کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرض عبادتوں کے علاوہ دیگر نفلی اعمال بھی شریعت مطہرہ کے اندر اتارے ہیں، جن کے ذریعہ بندہ اللہ کی سرخروئی حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ کے کیے گئے وعدوں کا مستحق اور حقدار بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کے اندر بیان فرمایا ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ جو شخص نفلی طور پر خیر کا کام کرے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نفلی طور پر خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو اس کا یہ نفلی طور پر خیر اور بھلائی کا کام کرنا اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے باعث ثواب، باعث ترقی اور دنیا اور آخرت کے مصائب سے آزادی کا ایک سامان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جہاں فرض عبادتوں کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، ہم مسلمان مردوں اور عورتوں کو رب کائنات نے نفلی عبادتیں بھی
کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز زندگی سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جناب میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نفلی اعمال بھی بجا لائیں، نفلی عمل بھی کریں۔ صدقہ آپ جانتے ہیں، زکوٰۃ یہ تو واجب ہے اور اس کے مخصوص شرطیں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نظر مان لے تو یہ واجب ہے، کفارہ یہ واجب ہے۔ صدقات کے معاملے میں نفلی صدقے فرض زکوٰۃ کے علاوہ، فرض زکوٰۃ فطر کے علاوہ، وہ آدمی جو اپنے اوپر اپنے تئیں کسی چیز کو خرچ کرنے کو واجب کر لیا ہے، اس کے علاوہ کفارات وغیرہ کے علاوہ ایک عام صدقہ ہوتا ہے جو بندے کے اوپر فرض اور واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی سے، نفلی صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور بہت ساری اس کے اندر، رزق کے اندر، عمر کے اندر، مال کے اندر برکتیں آتی ہیں اور مصیبتوں کا سمادھان ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ عام صدقہ کہا جاتا ہے کہ بندے کے اوپر فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن بندہ رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کا شکر ادا کرنے کے لیے، رب کی رضا کی خاطر رب کے بندوں کے ساتھ غمخواری کرنے کے لیے وہ ادا کرتا ہے، اس کو نفلی صدقہ کہا جاتا ہے۔ اور نفلی صدقہ کے بارے میں یا عام فرض زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کسوٹی بنایا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے، آج ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، نفلی صدقہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں ہمارے ذہن و دماغ سے کچھ نفلی صدقات اور زکوٰۃ کے اصول اور ضابطے نکل جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا اصول یہ جان لیجئے کہ کوئی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے اخلاص نیت ضروری ہے۔ چنانچہ اگر ہم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، لیکن ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، شہرت طلبی اور ناموری یہ مقصد ہے، تو اس کا کوئی اجر نہ ملے گا، بلکہ وہ بوجھ ہو جائے گا ہمارے اور آپ کے اوپر۔ تو نفلی صدقات کے قبول ہونے کے لیے بھی اخلاص نیت ضروری ہے۔ دوسری چیز، اس طرح خرچ کیا جائے، اس جگہ خرچ کیا جائے، اس وقت خرچ کیا جائے، اس کمیت اور کوانٹیٹی میں خرچ کیا جائے جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ یہ دو شرطیں نفلی صدقات کے اور دیگر عبادات کے قبول ہونے کے لیے بنیادی شرطیں ہیں۔ تیسری چیز، صدقات و خیرات میں اپنے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مال ہے، ہمیں اسے خرچ کرنا چاہیے، اور اگر ہم اسے نہیں خرچ کر پا رہے ہیں تو کم سے کم میڈیم انداز کا مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھارتے ہوئے اپنے نزدیک زیادہ پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس خیر اور بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، وہ خیر اور بھلائی جس کی تم امید کرتے ہو، جسے تم چاہتے ہو، وہ خیر اور بھلائی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں پسندیدہ مال کو خرچ کریں، میڈیم چیزوں کو خرچ کریں، یہ چیز یاد رہنی چاہیے۔ چوتھی چیز اس تعلق سے میں بتلانا چاہتا ہوں، صدقات و خیرات میں یہ بات یاد رہے
کہ شیطان ہمیشہ اللہ کے بندوں کو برائی پر ابھارتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، فحش اور گندے کاموں پر ابھارتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شیطان انسان کو بخیلی سے انسان کو فقر و فاقہ سے، محتاجی سے ڈراتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ ہمیشہ ڈراتا رہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے اور صدقہ کر دیے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہاری دیگر ضروریات کے کام رک جائیں گے۔ تو یہ شیطان کا یہ عمل ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہیں فحش، بیہودہ، گندی چیزوں کا حکم دیتا ہے اور تمہیں ہمیشہ گھبرواتا ہے، پریشان کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے۔ تو یہ وسوسہ ہمارے دلوں میں جب بھی اللہ توفیق دے، یہ وسوسہ جب اگر ہمارے دل میں آئے تو ہم فوراً جان جائیں کہ یہ شیطان جو انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ پانچویں بھی بات صدقہ کے تعلق سے عام یہ جنرل باتیں بھی چل رہی ہیں کہ ہاتھ اور جیب سے پیسہ نکلنے سے پہلے دل سے وہ پیسہ نکل جائے، دل سے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ کسی غریب پر صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ اپنے جیب یا تجوری یا اکاؤنٹ یا ہاتھ سے نکال کر کسی غریب اور تنگ دست یا اللہ کی کسی راہ میں دیں، اس سے پہلے اس مال کی محبت، اس مال کی اہمیت ہمارے دل سے نکل جائے۔ یعنی دل کشادہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات و خیرات کریں، کشادہ دلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، دل پر جبر کر کے نہیں، دل میں سکڑن پیدا کر کے نہیں، دل سے نہ چاہتے ہوئے نہیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس فقیر آتے ہیں، تنگ دست آتے ہیں، اللہ کی راہ آتی ہے، خرچ کرتے ہیں، لیکن ماتھا سکوڑ لیتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، دل میں بار بار ارے یار وہ آ گیا، میں نے اس کو دے دیا، اب تو یہ گیا تھا بازار کہ 1 کلو چاول لاؤں گا اور اس کو دے دیا، اب کیا فائدہ، اب میرا چاول بھی نہیں پورا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ انسان کے دل میں اکثر آ جایا کرتا ہے۔ ہاتھ اور جیب اور اکاؤنٹ اور تجوری سے صدقے کے لیے مال نکلنے سے پہلے اس مال کی عظمت، اس مال کی محبت، اس مال کی لالچ ہمارے دل سے پہلے نکل جائے اور دل میں یہ آ جائے کہ ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں تجھے، اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ، میں تجھے اور زیادہ دوں گا۔ چھٹی چیز، حسب ضرورت اپنے کیے ہوئے صدقے کو لوگوں کے سامنے اعلان بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے چپکے چپکے بھی خرچ کرتے ہیں اور کھلم کھلا بھی خرچ کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دکھا کے خرچ کرنے میں دل میں اخلاص ہے، سچائی ہے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو دوسرے لوگ بھی صدقات و خیرات کریں گے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دکھاوا حرام ہے جہاں اس کا حرام ارادہ ہو، دکھاوا حلال بلکہ اچھا ہے جہاں اس کا ارادہ دوسرا ہو۔ ایک آدمی نے کوئی مسجد میں مانگنے کے لیے آیا، سب کے سامنے اٹھا، 500 ریال کی نوٹ تھما دیا، اور اس کے دل میں 2 چیز ہے، ایک تو اخلاص اور وہ وہی جانتا ہے، دکھاوا یا نام پیدا کرنا نہیں، دوسرا کہ لوگ دیکھ کر کے اخلاص کے ساتھ لوگ دیکھیں گے تو اور لوگ بھی اس غریب کی مدد کریں گے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ تو ایسے موقع پر اپنے صدقات و خیرات کو ظاہر کیا جا سکتا، لیکن یاد رکھیے گا ریاکاری بڑی خطرناک ہے اور بہت سارے چولے اور چوغے بدل کر کے شیطان آپ کے اس عمل کو برباد کرنے کے لیے دل میں ریاکاری
پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ایسے موقع پر لوگوں کو ابھارنا مقصود ہے تو حد درجہ کوٹ کوٹ کر اپنے دل کے اندر اخلاص نیت رکھنا چاہیے، اور نہیں تو بہتر کیا ہے، داہنے ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو خبر نہ دو ہو۔ عام حالات میں صدقات و خیرات کو چھپانا چاہیے، البتہ اخلاص نیت کے ساتھ زکوٰۃ کو، صدقے فطر کو لوگوں کے سامنے دکھا کر کے نکالنا چاہیے۔ فرض زکوٰۃ اور صدقے فطر وغیرہ یہ لوگوں کو دکھا کر کے نکالنا چاہیے، دل میں اخلاص کرتے ہوئے، بات نوٹ رہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ فطر، صدقے فطر، یہ ایک اسلامی شعار اور اسلامی پرچم ہے، جھنڈا ہے، اور اس پر زکوٰۃ کو نکالنا چاہے لوگوں کے سامنے اخلاص نیت کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ مستحقین تک پہنچانا چاہے صدقہ فطر، تاکہ لوگ دیکھ کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، اپنا صدقہ فطر نکالیں، غریب اور محتاج اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آ سکیں۔ لیکن عام نفلی صدقہ ہے تو اگر کوئی اہم ضرورت نہیں ہے ظاہر کرنے کی تو ایسی صورت میں اسے چھپا کر دینا چاہیے، اس طرح سے کہ داہنے ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ چاہے وہ زکوٰۃ ہو اور چاہے وہ فطرہ ہو، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو، چاہے تھوڑا ہو اور چاہے زیادہ ہو، کس سے زیادہ دینا چاہیے؟ یہ ساتویں بات، سب سے زیادہ اپنے قریبی رشتہ دار کو دینا چاہیے۔ اگر وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، فطرے کا یا عام نفلی صدقے کا، اگر وہ مستحق ہے، آپ کا اپنا قریبی رشتہ دار جس کے خرچے کا آپ ذمہ دار نہیں ہیں، جس کی پرورش اور پرداخت اور دیکھ ریکھ، کھانا پینا خرچہ آپ کے ذمے نہیں ہے، ایسے قریبی رشتہ دار پر خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن آپ اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو ان لوگوں پر نہیں خرچ کر سکتے ہیں جن کی پرورش یا جن کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتا ہے یا عام صدقے دیتا ہے تو اس میں ڈبل اجر ہے، ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو زکوٰۃ یا صدقہ دینے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، صلہ رحمی رشتے ناطے کو برقرار رکھنے کا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا خرچہ آپ کے ذمہ نہ ہو۔ جیسے آپ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے ہیں، آپ کا وہ بھائی جو آپ کے ساتھ ہے، شراکت میں کام ہو رہا، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے یا صدقہ نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے جن کا خرچہ آپ کے ذمہ۔ جیسے آپ کی بہن ہے، آپ کے اوپر اس کا خرچہ نہیں ہے، آپ اس کے کفیل اور ذمہ دار نہیں ہیں، شادی ہوگی اس کو دے سکتے ہیں، بھائی بانٹ لیا الگ ہو گیا اس کو دے سکتے ہیں، خالو کو دے سکتے ہیں، پھوپھا کو دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے۔ تو ہونا چاہیے کہ قریبی رشتہ دار میں، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ ضرورت کے حساب سے دیا جائے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان میں خاص طور پر صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ اور توفیق دے، سارا صدقہ اور خیرات، ساری زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں ہی کو دے دیتے ہیں، حالانکہ رشتہ دار کو اتنے صدقے، اتنے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، خیر الامور اوسطھا، میڈیم چال میانہ روی، یہ سب سے بہتر ہے۔ آپ اپنے رشتہ دار کو اگر سب سے زیادہ ضرورت مند ہے تو ان کو دے دیجئے، اور نہیں جتنی ضرورت ہے اتنی دیجئے، اور دوسرے غریبوں کو بھی دیجئے جو آپ سے سب سے زیادہ قریبی ہے، آپ کا پڑوسی، گھر کا پڑوسی وغیرہ وغیرہ۔ آٹھویں بات، صدقہ اور خیرات کے بارے میں ذرا دھیان دیجئے گا۔ میں اپنا ذاتی تجربہ بتلانا چاہتا ہوں، لیکن یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، غلط بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی رہی ہو، اللہ ہماری کمیوں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں اپنی کمیوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے
اور اپنی کمیوں کا احساس کرنے کی توفیق دے۔ میں تجربے کی روشنی میں بتلانا چاہتا ہوں، آپ کا وہ رشتہ دار جس کے ساتھ آپ کا جتنا ہی زیادہ اچھا معاملہ ہے، لین دین ہے، صدقات و خیرات آپ دے رہے ہیں اور آپ اس کے دکھ درد میں کام آ رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، صلہ رحمی کے جذبے سے، لیکن یاد رہے اس سے ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ تکلیف پہنچے۔ اپنے جس رشتہ دار پر آپ خرچ کر رہے ہیں، چاہے صدقہ ہو یا غیر صدقہ، ہو سکتا ہے اس کی طرف سے آپ کو زیادہ تکلیف پہنچے، اور یہ تجربے کی روشنی میں بات کہی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صحابی سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی جس صحابی پر اللہ حضرت ابو بکر خرچ کیا کرتے تھے، اور آپ پریکٹیکل شکل میں بھی دیکھ لیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، رشتہ داروں پر خرچ کیجئے، غیر رشتہ داروں پر نفلی صدقہ کیجئے، لیکن اپنے اندر قوت برداشت ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں صلہ رحمی کے طور پر، صدقے کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر، اسے کر کے ہم بھول جائیں، کبھی ہمارے منہ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے جس کو ہم نے صدقہ دیا ہے، احسان نہ جتلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، جس کو دیے ہو اس کو دکھ پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر یا احسان جتلا کر تم برباد نہ کرو۔ آخر ہم نے صدقہ کیوں دیا؟ اپنے رشتہ دار کو یا غیر رشتہ دار کو، اس کی مدد کے لیے، اس کی غربت میں کام آنے کے لیے، اس کے اوپر جو پریشانی اور سنکٹ منڈلا رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے نا۔ آج تو یہاں اتنی ہمدردی، لیکن اس کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو چلو تو بھوکے مرا تھا، میں نے کھلایا، میں نے تجھے ویزا دیا، احسان جتلاؤ۔ نہیں میرے بھائیوں ساتھیوں، اس کا خیال رکھے گا اور شیطان ابھارے گا اللہ آزمانے کے لیے، اس فقیر سے، اس کمزور سے، اس رشتہ دار سے آپ کو ٹھیس پہنچے گی، بڑی بڑی ٹھیس پہنچے گی۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کو چوکنا رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا مال جو ہم نے صدقہ کیا اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، یہ برباد نہ ہونے پائے۔ لیکن یہاں یہ بھی میں کہنا چاہوں گا عام لوگوں سے کہ آپ کے اوپر اللہ کی جنت حاصل کرنے کی خاطر آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی اگر آپ کو صدقہ دیتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کا ہیلپ کرتا ہے، تو آپ کو بھی مسلمانیت سے پہلے انسانیت کا ثبوت دینا چاہیے۔ آپ کو مسلمان ہونے سے پہلے انسان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جو ہمارے یو پی میں مشہور ہے، جس کے تھالی میں کھاؤ اسی کے تھالی میں چھید کرو، کیونکہ آپ کا تعاون کرنے والا، صدقات و خیرات کے ذریعے، ہدیہ اور تحفہ کے ذریعہ، عطیہ کے ذریعہ آپ کی مدد کرنے والا وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اپنے سینے کے اندر دل رکھتا ہے جو گوشت کا دل ہے، جو دل کبھی نہ کبھی پربھاوت اور متاثر ہوتا ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اس کے صدقات و خیرات کی حفاظت کریں اور اس کی حفاظت کریں، اتنا اسے مجبور نہ کر دیں، اتنا اس کے اوپر ظلم نہ کریں، اتنی اس کے اوپر آوازیں چست نہ کریں کہ بیچارہ تنگ آ کر کے شیطان کے بہلاوے میں آ کر کبھی آپ کو زبان سے تکلیف پہنچا دے اور کبھی آپ کے اوپر احسان جتلا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور شر اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ لگے ہاتھ اس تعلق سے ایک بات اور بتلانا دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا اگر ہمیں کہیں خرچ کرنا ہے اپنی کمائی میں سے تو کیا ابو اور امی اور بیوی کی اجازت کے بغیر ہم خرچ کر سکتے ہیں؟
اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں رمضان میں خاص طور پر کہ اگر ہمیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، کسی غریب بیوہ یتیم تنگ دست ضرورت مند کی مدد کرنی ہے، تو کیا ہم اپنے ابو سے پوچھ لیں تب کریں، اپنی امی سے پوچھ لیں تب کریں، اپنی بیوی سے پوچھ لیں تب کریں؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کی قبر میں نہ آپ کے ابو جائیں گے نہ آپ کی امی جائیں گی. ہماری قبر میں نہ ہماری بیوی جائے گی، نہ ہمارا سالہ جائے گا، نہ ہماری بچے اور بچے جائیں گے. یہ نفلی صدقات و خیرات قبر کی تیاری ہے. یہ نفلی صدقات و خیرات اہل و عیال کے لیے رزق میں برکت پیدا کرنے کی تیاری ہے. یہ نفلی صدقات و خیرات گھروں سے بے برکتی کو دور کرنے کا سامان ہے. یہ نفلی صدقات و خیرات بیماریوں کے بھگانے کا ایک بہترین علاج ہے. یہ نفلی صدقات و خیرات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یہ نفلی صدقات و خیرات گناہوں کے مٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. چنانچہ آپ کی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں آپ مختار ہیں، آپ آزاد ہیں. آپ کے بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں، آپ کے ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں، آپ کے بچوں کی اجازت کی ضرورت نہیں. آپ مختار ہیں. آپ اپنے یہ آپ کا ذاتی مال ہے، یہ آپ کی کمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ خرچ کیجئے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. ہاں، اور نہ باپ ہی کو اجازت کی ضرورت ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے مال میں سے خرچ کرے، وہ بیٹے سے اجازت لینے. ہاں، اگر اتنا خرچ کرا کہ بیٹے کا حق مار جائے گا، بیٹے کی اولاد بھوکے رکھ جائے گی، تب دوسری بات ہے. ہاں، بیوی کو اجازت کی ضرورت ہے کہ اگر وہ آپ کے مال میں سے صدقات و خیرات کرنا چاہتی ہے تو آپ سے اجازت لے. بنا آپ کی اجازت کے وہ نہیں خرچ کر سکتی. اور میرے بھائیوں، اگر آپ کی بیوی جو آپ خرچے بھیجتے ہیں یا بیویوں کے پاس رکھتے ہیں، اگر آپ کی بیوی کسی غریب پر، کسی محتاج پر اللہ کے کسی نیک راہ میں نفلی صدقہ کرنے کی اجازت مانگے تو بہت ہی دل کو کشادہ کر کے اسے اجازت دے دینا چاہیے، بلکہ اس کی تعریف اس طرح کرنا چاہیے کہ گھمنڈی نہ ہو جائے، بلکہ اس کو ابھارنا چاہیے. اور ایسے موقع پر خاص طور پر میں خلیج میں رہنے والے دوستوں اور ساتھیوں سے بہت ہی دردمندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کمائیوں میں برکت دی ہے اور دے. آپ یہاں ہو، گھر میں، گاؤں میں، محلے میں، کون پریشان ہے، کون تنگ دست ہے، کہاں زیادہ ضرورت ہے، آپ اندازہ نہیں کر پاتے ہو. آپ کچھ خصوصی مال اپنی بیویوں کے ذمے رکھے رہو اور انہیں اس مال کے اندر کھلی اجازت دیے رہو کہ ہر غریب پر تم خرچ کر سکتی ہو، ہر نیک راہ میں تم خرچ کر سکتی ہو. اس سے بڑا فائدہ ہوگا. ایک تو بیوی کی تربیت ہوگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، ساتھ ہی ساتھ بیوی کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی یہ بیوی، اس کے دل میں غریبوں کی ہمدردی پیدا ہوگی حکمت عملی کے ساتھ. اور صدقات و خیرات کے تعلق سے ایک اور بات ابھی ذہن میں آئی جو بہت ہی اہم ہے، اسے مجھے پہلے بتلانا چاہیے. وہ کیا ہے؟ ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا صدقہ قبول ہو، ہے کہ نہیں؟ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو صدقہ کرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالی سے قبول ہونے کی دعا بھی کرنی چاہیے. ہم صدقہ کریں، چاہے زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کی راہ میں جو خرچ کریں، خرچ کرنے کے بعد دل کی گہرائی سے، دل کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ پر قبول کرنے کی یقین اور امید کرتے ہمیں قبول ہونے کی دعا بھی کرنی چاہیے.
کیونکہ اگر ہمارا صدقہ قبول نہ ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا قبول کرنے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اور ایک چیز اور دھیان میں رہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ پھر میں تیبارہ کہتا ہوں، اللہ پاک ہے ہر گندگی سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر خبیث اور خباثت سے، ہر شرک اور شرک کرنے والوں سے۔ چنانچہ اللہ پاک پاک ہی مال قبول کرتا ہے، اللہ پاک پاک ہی مال قبول کرتا ہے۔ اس کو ذہن سے اپنی بات کو آپ کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا مزاج حلال پسند ہے، پاک پسند ہے، صفائی پسند ہے، گندگی، ناپاک، حرام، ناجائز، میل کچیل آپ کا مزاج نہیں ہے اسے قبول کرنا۔ اب اگر آپ کے سامنے 1 کروڑ ریال، 1 کروڑ کویتی دینار اللہ دے دے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، مولا تو سن لے، 1 کروڑ ریال لا کر کے آپ کے آگے رکھوں جو خنزیر اور سور کے خون میں لت پت ہو، کہ آپ اس 1 کروڑ ریال کو قبول کریں گے؟ ایک تو خنزیر کے گوشت میں ہے، اس کے خون میں لت پت ہے، اور آپ کو فطری طور پر اس خنزیر کے خون اور گوشت بلکہ اس کے وجود سے نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ غریب ہیں، پریشان ہیں، لیکن آپ نہیں قبول کریں کیونکہ آپ کا مزاج صفائی پسند ہے، پاکی پسند ہے۔ اور وہ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہم کہتے ہیں اللہ پاک، مسلمانوں اللہ پاک ہے، پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک و صاف اور طیب ہے، اچھا ہے، اور وہ پاک و صاف چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ حلال مال سے کمائے ہوئے صدقے کو قبول کرتا ہے، حلال مال سے کمائے ہوئے ہدیے اور تحفے اور گفٹ کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ یاد رکھیے، آپ کی نماز جان بوجھ کر اگر آپ کے پیجامے میں 1 قطرہ پیشاب لگائے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں 1 گھونٹ پانی پی لیں، آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں، غیر اللہ کے لیے آپ کا طواف قبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی وہ صدقات و خیرات جو حرام ہے، حرام سادن سے مال کمایا گیا ہے، حرام کمائی سے مال کمایا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قطعاً قبول نہیں ہوگا۔ آپ چاہے جتنی ایسے حرام کمائی سے مسجدیں بنا ڈالیں، مدرسے بنا ڈالیں، غریب پال ڈالیں، یتیم و بیواؤں کا گھر بنا ڈالیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک و صاف اور طیب ہے، پاک و صاف ہی صدقات و خیرات کو قبول فرماتا ہے، اور اسی کا اجر دیتا ہے، اسی کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور اسی کا فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم چاہے 1 پائی صدقہ کریں، ہم چاہے 1 ریال، 1 دینار، 1 روپیہ، 1 کوڑی ہی صدقہ کریں نیک نیتی کے ساتھ، لیکن حلال ذریعے سے ہو۔ یہی سے بات بھی معلوم ہوئی کہ حرام کمائی کی بہت بڑی مذمت آئی ہے۔ جب اللہ تعالی ناپاک مال، حرام ذریعوں سے کمائے ہوئے مال کو قبول نہیں کرے گا، تو میرے بھائیوں، یہ کہاں کی دانش مندی ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم چوری کر کے، ڈکیتی کر کے
غصب کر کے، بےمانی کر کے، جوا کھیل کر کے، تھائیلینڈی کھیل کر کے، سودی کاروبار کر کے، بیاج کا کام کر کے، رشوت دے کر کے، ہیرا پھیری کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے، لپو مار کر کے، وغیرہ 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 حرام ذریعہ جو بھی ہے، کہاں کی یہ عقل مندی، کہاں کی یہ دانش مندی، اور کہاں کی یہ نفاست پسندی، اور کہاں کی یہ پاکی پسندی ہے کہ وہ حرام مال اپنے پیٹ میں بھریں، اپنے لخت جگر کے پیٹ میں بھریں، اپنے بیٹی کے پیٹ میں بھریں، اپنے بچوں کے پیٹ میں بھریں، اپنے ماں باپ کے پیٹ میں بھریں، جبکہ وہ بیچارے لامعلوم ہیں، جانتے نہیں کہ ہمارے ابو کس طرح کما رہے ہیں۔ اس کا برا اثر دنیا میں بھی بندہ دیکھتا ہے اور لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، حلال کمائی سے خرچ کیجئے، حلال کمائیے، حلال کمائی ہی میں برکت ہے۔ بات جان لی، اگر ہمیں قناعت اور صبر میسر ہو جائے، ہمیں وہ قناعت مل جائے، وہ صبر مل جائے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو 1 ریال میں بھی ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور کروڑ ریال، کروڑ دینار، کروڑ روپے جو حرام، ناپاک، ناجائز ذریعے سے کمائے گئے ہیں، اس سے کہیں زیادہ 1 دینار، 1 ریال، 1 روپیہ۔ اور میں اس کو ایسے مثال دیتا ہوں، میرے بھائیوں ساتھ، چنانچہ حلال کمائی ہی سے اپنے صدقات و خیرات کو خرچ کیجیے، نکالیے اور ضرور نکالیے۔ سب سے بہترین صدقہ ایک اور میں بتلا دوں، سب سے بہترین اور پسندیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے کہ آدمی کو خود ضرورت ہو، آدمی کو اس چیز کی، اس کھانے کی، اس غلے کی، اس کپڑے کی، اس پیسے کی خود ضرورت ہے، اور سخت ترین ضرورت ہے اس کو، اس کے باوجود اپنی ضرورت نہ پوری کر کے غیروں کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، غیروں پہ صدقات و خیرات کر رہا ہے، غیروں پہ صدقات و خیرات کر رہا ہے۔ ایک واقعہ ذکر کر کے میں بات کو ختم کرا، پھر انشاءاللہ اگلے 10 میں اس کو میں کور کروں گا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کسی اہم ترین کام کے لیے تعاون کی اپیل کیے۔ حضرت عمر نے سوچا آج میں ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نیکی میں آگے رہتے تھے، ہر معاملے میں جب بھی کوئی نام آتا تھا تو ابو بکر کا نام آتا تھا۔ لائے سارے کے سارے صحابہ جنہیں اللہ نے توفیق دلائے دیے، حضرت عمر سے اللہ کے رسول نے پوچھا، اے عمر آج گھر میں کتنا لڑکا؟ اللہ کے رسول بس 1/3 چھوڑ کر کے آیا۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑے؟ کہا کچھ نہیں سوائے اللہ کے رسول کے نام کے۔ اے اللہ کے رسول سب لا کر کے آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ یہ تھے اسلاف۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ کون ہے تم میں جو مدینہ میں موجود بئر روما نامی کنواں جو یہودیوں کے قبضے میں تھا اور مسلمانوں کو پانی پینے نہیں دے رہا تھا، مسلمانوں پہ سختیاں ہو رہی تھی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کے لیے جنت؟ حضرت عثمان نے کہا میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں، اور خرید کر کے آزاد کر دیا اس کو ایک مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ کون ہے جو اس جنگ کی تیاری کروا دے، اسے ساز و سامان دے دے، اس کے لیے جنت؟ حضرت عثمان نے کہا میں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمارے آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دریا دلی، فیاضی اور سخاوت فرمایا کرتے تھے دوسرے دنوں کے بنسبت۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سخاوت، اخلاص کے ساتھ سخاوت، فیاضی، دریا دلی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نفلی صدقات و خیرات کریں۔
اگلا رمضان بلکہ اگلا دن ہمیں ملے کہ نہ ملے، اخلاص کے ساتھ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ نفلی صدقہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دیا تو کل انشاءاللہ العزیز اسی ٹائم نفلی صدقات کی فضیلت، فائدے، منفعتیں، دنیاوی اخروی انجام انشاءاللہ بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غربت سے بچائے، فقر و فاقہ سے بچائے، محتاجی سے بچائے، اور رب العالمین ہم روزے کی حالت میں ہیں، ہمارے دلوں کی رازوں کو تو جانتا ہے۔ رب العالمین تو اپنے سارے مسلمان بندوں کو اپنی راہ میں اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا مالدار مومن بنا دے۔ رب العالمین تو اپنی راہ میں اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے خرچ کرنے والا مالدار مومن بنا دے۔ العالمین تو ہمارے دلوں سے مال کی بیجا محبت نکال دے، ہمارے دلوں سے کنجوسی، بخیلی اور مکھی چوسی نکال دے۔ العالمین جس طرح تو نے ہمارے دلوں کو نرم ملائم گوشت سے بنایا ہے، رب العالمین ایسے ہمارے دلوں کو غریبوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مسجدیں بنانے کے لیے، مدرسے بنانے کے لیے، غریب بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، دینی تعلیم کو زندہ اور پائندہ رکھنے کے لیے ہمارے دلوں کو موم بنا دے، نرم بنا دے، اور توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں پہ خرچ کریں۔ رب العالمین تو ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا اور قبول فرما۔ رب العالمین ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا مخلص مومن مالدار بنا دے مولا۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، اس وقت کے حالات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، کورونا وائرس کی وجہ سے یا اس کے بہانے سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جہاں مسلمانوں کے ساتھ نت نئی مختلف انداز کی سازشیں کی جا رہی ہیں، وہیں پر ہمارے اوپر بہت بڑی مہاماری کی وجہ سے غربت بھی منڈلا رہی ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر، ہمارے غیر مسلموں کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیو، اس رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مال بڑھتا ہے، جسم بھی بڑھتا ہے، اولاد بھی بڑھتی ہے، دل بھی بڑھتا ہے، برکت بھی بڑھتی ہے، اور آرام و سکون بھی بڑھتا ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، سنکٹیں دور ہوتی ہے، پریشانیوں کا سمادھان ہو جاتا ہے، اور اس صدقے کا فائدہ جو ہم دیکھیں گے، اس دن دیکھیں گے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ کوئی اولاد فائدہ دے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ہر معاملے میں امانت داری، سچائی، اخلاص عطا فرما، اور مولا ہم سب کی حفاظت فرما، سارے اسلام و مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کے درمیان جو غربت ہے، جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو اختلاف ہے، جو بدعملیاں ہیں، اللہ دور کر دے، اور ہم سب کو اپنا محبوب و پسندیدہ بندہ بنا لے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء، بارک اللہ فیکم جمیعا۔